اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں شبہات یہود کا رد اور اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم کی بعثت کے بعد مکے میں آپ کا مقابلہ مشرکین سے تھا۔ ہجرت فرمانے کے بعد اب مقابلے میں یہود تھے اور نصارہ تھے۔ یہود تو باقاعدہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے 3 قبائل جو تھے بڑے بڑے وہ وہاں آباد تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ نصارہ جو ہیں وہ نجران کی جانب تھے، یعنی یمن کی جانب، وہاں ان کا مرکز تھا۔ تو اب یہود جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف شبہات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ جب آدمی کے دل میں عداوت آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، عناد آ جاتا ہے، تو پھر اس کو صحیح بات ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے کئی سوالات حضور پاک سے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے اور دیدار بھی فرمایا ہے اور کتاب بھی آپ کو بیک وقت عطا فرمائی ہے، کتاب تورات، لیکن آپ کے ساتھ نہ تو کلام فرمایا ہے، نہ دیدار فرمایا ہے، نہ آپ کو کتاب اکٹھی دی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی ہے۔ تو یہ شبہات جو تھے حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کا جواب دیا ہے کہ ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالی کے کلام فرمانے کے صرف 3 راستے ہیں. اچھی طرح دماغوں میں بات رکھیں تاکہ خدا کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے. 3 راستوں کے علاوہ چوتھا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کو انسان کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بات ان کو یاد ہو جاتی ہے اور پھر وہ امت کو پیش کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی خاص پیغمبر سے بات فرمانا چاہیں تو وہ حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، بغیر حجاب کے نہیں ہوتی. تو 2 طریقے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ دل میں ڈال دیا، اس کو آپ القاء سمجھ لیں، الہام سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں. ایک یہ ہے کہ نہیں، دل میں تو نہیں ڈالا، خود بات فرمائی، لیکن اس کے اور درمیان میں حجاب ہوتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنا قاصد جو ہے، اپنا رسول جو ہے، فرشتہ ملک، اس کو اللہ اپنا حکم دے کے پیغمبر کے پاس بھیج دیتی ہیں، اور وہ آگے اللہ کے نبی کے سامنے ان آیات کو تلاوت کرتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا. تو اب یہ 3 صورتیں ہیں، اس کی چوتھی صورت کوئی بھی نہیں. آپ نے قرآن میں کئی جگہ پڑھا ہے کہ لفظ وحی آتا ہے، وحی، جیسے یہاں ہے، اور اسی طرح کئی مقامات پہ ہے، جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. وہاں بھی وحی، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. اسی طرح فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اور میرے محبوب ہم آپ کی طرف جیسے وحی فرماتے ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء پہ ہم نے وحی فرمائی. تو لفظ وحی ہے. اور اسی طرح سورۃ والنجم میں اللہ نے قسم کھا لی. اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے قسم کھا کے بیان فرما دیا کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی، والنجم، مجھے نجم کی قسم ہے. اب نجم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نجم کا معنی مطلقاً ایک ستارہ ہے، لیکن راجح قول یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ نجم سے مراد سریا ہے. سریا جو ہے نا، اس میں کئی ستارے ہوتے ہیں، اور ان میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ ستۃ ظاہرۃ وواحدۃ مخفیۃ. ان میں 6 ستارے جو ہیں وہ تو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک تارا جو ہے وہ ذرا دھیما ہوتا ہے، مدھم ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیز نظر والے دیکھ لیتے ہیں. تو کل 7 ستارے ہوتے ہیں.
اور چونکہ ہر کوئی ان 7 ستاروں کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا، ورنہ دنیا میں تو ستارے اتنے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مجھے قسم ہے سوریا کی جب وہ غائب ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ قسم نہیں کھائی کہ مجھے قسم ہے ستارے کی جب طلوع ہوتا ہے، یا مجھے قسم ہے ستارے کی جب عین استوا پہ ہوتا ہے، تو فرمایا نہیں، جب وہ غروب ہوتا ہے، جب وہ ہوا مانا گرتا ہے، تو اس کے وجوہات میں بھی مفسرین کرام نے 2 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے کہ جب استوا پہ ہوتا ہے، یعنی عین وسط آسمان میں، تو پھر تو انسانوں سے زیادہ دور ہو جائے گا اس کا دیکھنا۔ سمجھیے، دیکھیں نا، آسمان جو ہے یہ قبہ ہے، پوری زمین کے اوپر اللہ نے قبہ بنا دیا۔ اچھا، اب یہ جانب جو ہے مثلا، تو یہ بھی زمین کے قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، لیکن درمیان میں تو اونچا ہے نا، درمیان میں تو بعید ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ گرتا ہے، تو جب وہ سقوط ہو رہا ہے، گر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو اب اس کا دیکھنا آسان ہے، چونکہ وہ زمین کے قریب آ رہا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے اس کا دوسری وجہ لکھی ہے، انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سورج کو دیوتا سمجھتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اب بھی ہیں، اب بھی دنیا میں بہت ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے مناظرہ کیا تھا تو بڑے عجیب انداز میں آپ نے مشرکین اور ستاروں کے پجاریوں کا رد کیا تھا، اور ارشاد قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب کوكب ستارہ طلوع ہوا، آپ نے فرمایا یہ رب ہے، اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں حمزہ استفہام مقدر ہوتا ہے، یہ مانا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، جیسے ہمارے بعض پروفیسر اور بعض اسکالر جو ہیں نا، جن نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں۔ اب شوق تو بڑا اچھا ہے، ہر آدمی کو حق ہے قرآن پاک کی خدمت کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ قرآن والوں سے سمجھ آئے گا۔ ہر فن کے لیے اللہ نے رجال مقرر کیے ہیں۔ اب آپ نے اینک ٹھیک کرانی ہو تو کبھی لوہار کے پاس تو نہیں جاتے نا، آپ نے اگر کپڑا سلوانا ہو تو کبھی درخان کے پاس نہیں جاتے۔ تو ہر کام کے لیے اللہ نے لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے۔ تو قرآن و حدیث جو ہے نا جی، یہ بھی اتنا بڑا اعلی علم ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات دماغوں میں رکھ لیں، آج کل مشکل ہے نا جی، ہر آدمی آ جاتا ہے، اب تو 2 منٹ میں ٹی وی پہ استخارے ہو جاتے ہیں، 2 منٹ میں احوال کا پتہ لگ جاتا ہے،
2 منٹ میں دم درود ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے پھونک ماری اور ہر جگہ پہنچ گیا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے قرآن پاک کو بطور ہدایت، وہ ایک لفظ تو پڑھ لیتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، یعنی آسان بنایا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، یہ معنی نہیں ہے کہ آسان بنایا ہے اس کے احکام بیان کرنے کے لیے، ذکر کا لفظ ہے ساتھ۔ اور اگر قرآن اتنا آسان ہے تو پھر حضور کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ قرآن اتار دیتے، کعبے کی چھت پہ رکھ دیتے کہ پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو، قرآن بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، سمجھ لو۔ تو لازمی بات ہے کہ قرآن کی بھی ضرورت تھی، اور قرآن پڑھ کے عمل کر کے سمجھا کے نمونہ بنا کے دکھانے والے کی بھی ضرورت تھی۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ آ کے حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ عرب ہیں لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح جب اللہ نے رمضان کے روزے کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، حلال ہے رات کو، جب کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ ہو جائے پھر کھانا پینا بند کر دو۔ اب ایک صحابی ہیں حضور کے، عرب ہیں، عربی زبان کا ماہر ہیں، اس شریف اللہ کے بندے نے کیا کیا، ایک تو کالا دھاگا لے لیا، ایک سفید دھاگا لے لیا، اس کو سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور اب اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے۔ وہ جب تک ان میں فرق ہوا، باہر تو ماشاءاللہ صبح صادق بھی ہوگی، اذانیں بھی ہو گئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں نے تو ایسا کیا، لیکن باہر جب میں نکلا تو بالکل فجر ہو گئی تھی اور اذانیں ہو گئی تھی اور نماز بھی تیار ہو گئی تھی، اور میں تو کھانا کھا رہا تھا۔ فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کہتے ہیں نا خیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا کالا دھاگا، یہ دیکھیں میں نے دونوں دھاگے سرانے کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ان وسادتک العریض، بھئی تمہارا سرانہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں کالا دھاگا سفید دھاگا سب تیرے سرانے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، آگے نہیں پڑھا من الفجر، اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، صبح تو ہوتی ہے لیکن اوپر چلی جاتی ہے، اس کی روشنی پھیلتی نہیں ہے، اور ایک صبح صادق ہوتی ہے کہ ایسے جاتے جاتے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ پھیلنے والی صبح کا وقت آ جائے تو کھانا بند کر دو۔ یہ تھوڑا ہے کہ کالا دھاگا اور سیاہ دھاگا لے کے رکھ لو، یہ تو نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا، یاد رکھو ایسے باتیں بنانا تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور جی قرآن کوئی مولوی مولوی بالکل ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اور نہ کوئی ٹھیکیدار بن سکتا ہے۔ اللہ ہر بندے کو قرآن کا علم اور قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، لیکن یہ لازم بات ہے کہ فات البیوت من ابوابہا، جب تک آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے تو دیواریں پھلانگیں گے تو لازمی بات ہے یا گر جائیں گے یا ٹانگ ٹوٹے گی یا کوئی ویسے مار ڈالے گا کہ جناب دیوار کیوں چلا گئے ہو۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ 14 علوم علماء نے شمار کیے ہیں کہ جب تک ان پر عبور نہ ہو جائے اس وقت تک تفسیر کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ ایک لفظ نہیں، ایک زبر زیر کی غلطی میں بھی آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نا آپ روز قرآن میں فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم
انعمتا، تے پر آپ زبر پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اگر کہہ دے انعمت علیہم تو کافر ہو جاتا ہے آدمی. کیوں؟ انعمتا جن پہ تو نے انعام کیا. اگر پڑھو انعمت تو مانا ہوگا جن پہ میں نے انعام کیا. تو صرف ایک یعنی اعراب کے فرق سے ترجمہ بدل گیا. تو قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس علوم صرف ہو، نحو ہو، قواعد ہو، معانی ہو، بلاغہ ہو، علم حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، ان تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، پھر جا کے پھر صلاحیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک خاص علم ہوتا ہے جو اللہ سینوں میں ڈال دیتے ہیں، ایک خاص سمجھ ہوتی ہے جو اللہ ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے پورے صحابہ میں جتنے صحابہ ہیں، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن قرآن کے سمجھنے میں جتنا خلفائے اربعہ کا مقام ہے، حضرت ابن عباس کا مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے، حضرت زید ابن ثابت کا مقام ہے، ابی ابن کعب کا مقام ہے، ابی موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل کا مقام ہے، وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں قرآن سمجھنے کے لیے حضرت ابن عباس کے پاس آتے ہیں. اللہ نے ان کو ایک خاص فہم عطا فرمائی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کوفہ میں تشریف لے آئے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں کوفہ جو ہے وہ بھی دارالخلافہ تھا اور مرکز علم بن گیا. ورنہ پہلے مرکز علم مکہ تھا، مدینہ تھا، لیکن اب کوفہ بھی مرکز علم بن گیا اور وہاں 250 سے زیادہ صحابہ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو نا سمجھتے ہو کہ قرآن میں رحمت والی اور امید دلانے والی آیت جو ہے قرآن میں، یعنی جس آیت کو پڑھ کے بندے کو رحمت پہ اللہ کی امید بڑھ جاتی ہے، وہ آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میں بخش دوں گا. فرماتے تھے تم سب لوگ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی ارجا آیتن فی کتاب اللہ، رحمت والی امید دلانے والی یہ آیت ہے، لیکن فرمایا کہ ہم اہل بیت سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے قرآن میں وہ سورۃ والضحیٰ میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا یہ آیت سب سے زیادہ رحمت والی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا، لیکن ولا یرضی رسول اللہ. اور میرا ایمان ہے، حضرت علی فرماتے تھے حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر امت کا کوئی بندہ جہنم میں ہوگا. تو مانا یہ ہے سب نکلیں گے. اللہ جہنم سے بچائے. دعا تو یہ کریں، دعا یہ کریں کہ اللہ جہنم کے قرب سے بھی بچا لے اور اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور وہ بھی بغیر حساب کے، کیونکہ ہم حساب کے قابل ہی نہیں. بس رحمت سے تو فرماتے تھے یہ آیت زیادہ رحمت والی ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع. حضور فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، اور ہر شفاعت میں لوگ جہنم سے نکلیں گے. آخر اللہ مجھے فرمائیں گے کہ حل رضیت یا محمد، میرے مدنی محمد اب تم راضی بھی ہو گئے ہوگے نہیں؟ کیوں؟ اللہ تو وعدہ کر چکے تھے نا کہ آپ کو راضی کرنا ہے.
تو حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، لیکن ایک درخواست ہے۔ اللہ فرمائیں گے وہ بھی بتا دو، تو میں عرض کروں گا مولا ابھی بھی جہنم میں میری امت کے لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، چھوٹی سی چیونٹی کے برابر ایمان ہے۔ اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ کی شفاعت سے ہم نے لاکھوں کو نکال دیا ہے، اب ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں۔ تو یہ اپنی فہم ہے اللہ جس کو عطا فرمائے، یہ علم ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اب دیکھیں نا کہ دین مکمل ہو گیا عرفات میں، الیوم اکملت لکم، اعلان ہو گیا، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اللہ نے دین اسلام کو چن لیا ہے، سارے خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر خیمے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ صحابہ آئے، انہوں نے کہا لماذا تبکی یا ابا بکر، ابو بکر کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی اس آیت میں اشارہ ہے کہ محمد مدنی کے جانے کے دن آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے نبی کو دین کے لیے بھیجا تھا، دنیا کے لیے، انہوں نے کہا دین کے لیے، انہوں نے کہا دین مکمل ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے پھر نبی؟ مانا کام پورا ہو گیا۔ تو جب کام پورا ہو گیا اب کام والا تو جائے گا۔ تو یہ اشارہ ہے وفات رسول اللہ کی طرف۔ اب یہ کس تفسیر سے کس کو سمجھ آئے گا؟ کون سی زبان میں آپ کو سمجھ آئے گا؟ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور عظیم کتاب ہے، اور دنیا کے تمام علوم کا خزانہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا شفا ہے، ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہدایت کے راستے دکھانے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب قرآن ہوگا تو قرآن والے بھی ہوں گے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، لیکن آگے پابندی لگا دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو جب تک ان انعام والے لوگوں سے تعلق نہیں ہوگا، نہ راستہ ملے گا نہ ہدایت ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ ضد میں آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے قرآن کو تو مان لیا لیکن ان لوگوں کو نہ مانا جن پہ انعام ہے، اور بعض لوگوں نے ان لوگوں کو تو مان لیا، انعام منعم علیہم لوگوں کو تو مان لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ضد میں آ گئے۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا، ضد کا کیا علاج؟ یعنی بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو پکڑ لیا ہے کہ جی ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، قرآن پہ ہے، قرآن پہ ہے، اور دنیا میں بعض فرقے بھی بن گئے کہ ہم اہل قرآن ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہم تو قرآن مانتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کو تو مانا، رجال اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ رجال اللہ کون تھے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، اولیاء، یہ رجال اللہ تھے، ان کو چھوڑ بیٹھے۔ اچھا بعض لوگوں نے رجال اللہ کا دامن تو پکڑ لیا، بھئی بس جو یہ پیر کہتا ہے، جو شیخ کہتا ہے، جو استاد کہتا ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو بس مصحف بھی یہی، ایمان بھی یہی، قرآن بھی یہی۔ حتیٰ کہ شاعروں نے شاعریاں بھی کر ڈالیں گے، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، سب کو یہ تو ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ والوں کو ہم قرآن کی روشنی میں پہچانتے کہ یہ صحیح معنی میں ولی اللہ ہے یا نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں جو اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اس میں ہیں، اور اولیاء اللہ کو ہم پہچانتے کہ یہ قرآن و سنت کا تابع ہے کہ اپنی باتیں کرتا ہے، تب جا کے صراط مستقیم ملے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کئی مقام پہ لفظ آ گیا وحی کا، جیسے وہاں اللہ نے قسم کھا لی کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ہوا کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اذا طلع، اذا صعد، اذا استوى، فرمایا اذا ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے قسم میں اس ثریا تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ستاروں کے پجاری تھے، سورج کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے، اور ہدہد نے بھی آ کے حضرت سلیمان کو کہا تھا کہ میں نے یمن کے علاقے میں قوم سبا دیکھی ہے، ان کی ملکہ بھی عورت ہے، اور وہ قوم جو ہے وجدتها، کہ ان کو میں نے دیکھا ہے، وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، مثلا آج کون سا دن تھا؟ آج کون سا دن ہے؟ سوموار، یعنی اثنین۔ اچھا، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ منڈے۔ اتوار کو کیا کہتے ہیں؟ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، سنڈے کا کیا مانا؟ سورج دیوتا۔ وہ تو آج تک تم سے شرک کروا رہے ہیں، تم نے بھی سنڈے یاد رکھا ہوا ہے نا۔ سنڈے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورج دیوتا۔ منڈے کا کیا دیوتا ہے؟ چاند دیوتا۔ وہ تو انہوں نے اپنے اس کفر اور شرک کو تیرے دماغوں میں داخل کر دیا، اور تمہیں احساس بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے مولوی بھی کہہ دیتے نہیں یہ آج منڈے ہے۔ اچھا، خواجہ مولوی بھی کہہ دیتا ہے۔ اچھا، آج کل تو ہر شریف آدمی جس کو میری طرح انگریزی کا ایک لفظ نہ بھی آئے نا، وہ بھی اوکے تو کہہ دے گا، ہیلو بھی کہہ دے گا، اوکے بھی کہہ دے گا، حالانکہ اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ اوکے کیا ہوتا ہے، اوکے کیا ہوتا ہے۔ بس کیا ہے، انگریز بننے کا شوق ہے نا۔ یہ نہیں کہ السلام علیکم، بھائی اس کو بھی دعا ہو، تمہاری بھی دعا ہو، وہ تمہیں وعلیکم السلام کہیں اور بات شروع کریں، نہیں ہیلو ہیلو، کہاں سے لے آئے آپ ہیلو؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ ایسا کفر نے ہمیں ایسا گھیرا ہے نا جی، لباس میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، معقولات میں، مشروبات میں، کھانے کے انداز میں، اس نے بالکل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمیں کافر بنا ڈالا۔ وہ ایک ان کے مشن پہ آتے ہیں نا پادری، ان کے ہر ملک میں آتے ہیں نا، یہ این جی اوز جو آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں، یہ مشنری اسکول جو آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں، یہ ہلال احمر کی تنظیمیں جو آپ کے پاس بنی ہوئی، سب کیا ہے؟ تو ایک پادری جو تھا ان کا، ایک فادر تھا بڑا، وہ بھیجا گیا ہمارے ملکوں میں کسی خاص اسٹیٹ میں، تو وہ جب واپس گیا سالانہ رپورٹ دینے کے لیے، تو انہوں نے اپنے حال میں پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ تو وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے تمہارے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں کہ ہسپتالیں بناؤ، سکول بناؤ، گاڑیاں بناؤ، شفا خانے بناؤ، فلاحی کام کرو، کوئی تکلیف ہو وہاں پہنچو، تم ایک بندے کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے۔ یار ٹھہرو، گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائی تو میں نے ایک بھی نہیں بنایا، لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم شراب پیتے ہیں، وہ ہم پانی بھی لاتے ہیں، وہ بغیر پانی کے پی جاتے ہیں۔ ہم خنزیر کھاتے ہیں، وہ بھی خنزیر کھاتے ہیں۔ ہم پیزا کھاتے ہیں، وہ بھی پیزا کھاتے ہیں۔ ہم برگر کھاتے ہیں، وہ بھی برگر کھاتے ہیں۔ ہم پیپسین پیتے ہیں، وہ بھی پیپسین پیتے ہیں۔ ہم سگریٹ پیتے ہیں، وہ بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ ہم سکن ٹائٹ جینز کی پینٹیں پہنتے ہیں، وہ بھی وہی پہنتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی وہی پہنتی ہیں۔ ہم داڑھی مڈاتے ہیں، وہ بھی داڑھی مڈاتے ہیں۔ ہم الٹی مانگ نکالتے ہیں، وہ بھی الٹی مانگ نکالتے ہیں۔ ہم سر ننگا رکھتے ہیں، وہ بھی سر ننگا رکھتے ہیں۔
ہم بھی ہیلو کہتے ہیں وہ بھی ہیلو کہتے ہیں، ہم بھی بائی بائی کہتے ہیں وہ بھی بائی بائی کہتے ہیں، ہم بھی ٹاٹا کہتے ہیں وہ بھی ٹاٹا کہتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں ڈیڈی کہتے ہیں وہ بھی ڈیڈی کہتے ہیں، ہمارے بچے بھی مام کہتے ہیں وہ بھی مام کہتے ہیں۔ تو بتاؤ ان میں ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم نے تو اپنی پوری تہذیب ان کے اندر داخل کر دی ہے۔ ہماری لڑکیاں فوج میں جاتی ہیں ان کی بھی جاتی ہیں، ہماری لڑکیاں پولیس میں جاتی ہیں ان کی بھی جاتی ہیں، ہماری لڑکیاں میراتھن ریس دوڑتی ہیں ان کی بھی دوڑتی ہیں، ہماری لڑکیاں ہاکی کھیلتی ہیں ان کی لڑکیاں بھی ہاکی کھیلتی ہیں، ہماری لڑکیاں کرکٹ کھیلتی ہیں ان کی لڑکیاں بھی کرکٹ کھیلتی ہیں، ہماری لڑکیاں ویلنٹائن ڈے مناتی ہیں ان کی لڑکیاں بھی مناتی ہیں۔ تو کون سا مجھے بتاؤ باقی فرق ہے جو ہمارے ان کے درمیان میں رہ گیا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں چھوڑے مولوی مکی کیا اور مولوی مکی کیا اور مولوی مکی کی بساط کیا، میں تو خیر مولوی بھی نہیں ہوں، طالب بھی نہیں ہوں، ایک بس ادنا سا کارکن ہوں۔ اللہ کام لے لے تو کسی چھوٹے سے بھی لے لے، اس کی مرضی ہے۔ وہ تو بڑی ذات ہے نا کرم والی، وہ لینے پہ آئے تو چھوٹے سے آدمی میرے جیسے سے بھی کام لے لے، کسی فاسق فاجر سے بھی کام لے لے، اور نہ لینے پہ آئے بڑے بڑے قداور علماء اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہے، فوت ہو گئے، کسی ایک بندے کو بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ ہمارے علاقے میں تھے ایک بہت بڑے عالم تھے اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دیہات کی زندگی میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بس کتابیں مطالعہ کرتے رہے، ایک بندے کو بھی نہ پڑھا سکے نہ فائدہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس کا کسی کو نفع نہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جب وہ نواز دیں کسی سے کام لے لیں، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اعلان دین کے لیے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کا شرف جو ہے حضرت بلال کو ملا ہے نا، کہ حضور نے فرمایا بلال چل جاؤ آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو۔ بڑے بڑے کافر جو کھڑے تھے کہنے لگے پتہ نہیں حضور کو یہی کالا کوا ملا تھا اذان دینے کے لیے، ہمیں جلانے کے لیے بلال کو چڑھایا ہے۔ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، اس نے یہ وقت نہیں دیکھا، ورنہ اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا کہ بلال کعبے پہ کھڑا ہے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ اللہ کسی چھوٹے بندے سے بھی کام لے لے اور بڑے سے نہ لے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جو کافر ہیں نا، اللہ معاف کرے، یہ 100 سال 200 سال پہلے اپنی ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں، اس میں پھر آہستہ 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 چلتے ہیں۔ ہماری طرح یہ جذباتی قوم نہیں ہے کہ ہم جناب غصے میں آئیں تو فوراً مرد آباد، پھر وہ کوئی اچھی تقریر کر لے زندہ باد۔ ہماری قوم تو عجیب ہے نا جی، ایک منٹ لگتا ہے۔ حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے ہماری قوم اتنی سیدھی سادی ہے کہ ان کو کہو نا کہ جب خطیب عین تقریر جوش میں ہو اور کہو جو نماز نہ پڑھے وہ ہاتھ کھڑا کریں، پھر بھی سارے کر لیں گے۔ یہ قوم ہے بیچاری، ان کو کہو نماز پڑھو ہاتھ کھڑا تب بھی حاضر ہیں، کہو نہ پڑھو تب بھی حاضر ہیں۔ اس قوم کو کیا ہونے کا، یہ تو ایسی سیدھی سادی قوم ہے، اس کو کعبے میں لے آؤ رو رو کے کہے گا یا رب البیت العتیق، اور جب وہاں جائے گا کہے گا حضرت داتا تیری نگری ہے، بس تیرا کرم ہے اور تیرے کرم سے ہی ہم آباد ہیں، ورنہ ہم تو ڈوب جاتے ہیں۔ اور وہاں باقاعدہ نگریاں تقسیم کر دی ہیں، سندھ والوں نے ماشاءاللہ شباز قلندر عبد اللطیف بھٹائی لے لیا ہے، اور جناب ہمارے جو سریکی علاقے تھے انہوں نے جناب جلال الدین بخاری اور محبوب سبحانی اور حضرت زکریا لے لیا ہے۔ تھوڑا سا آگے پنجاب جائیں تو ان کے لیے ماشاءاللہ پاک پٹن شریف والے آ گئے، اور آگے چلے جائیں پھر داتا کی نگری شروع ہو گئی، اور آگے چلے جائیں تو کوئی اور نگری شروع ہو جائے گی، اللہ کی نگری تو ہے ہی نہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہی کہہ سکتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جتنے اولیاء گزرے ہیں، حضرت علی حجویری ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت معین الدین ہیں، حضرت نظام الدین ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، حضرت جلال الدین بخاری ہیں، شمس تبریز ہیں، اسی طرح حضرت زکریا ہیں، حضرت عمر نوح ہیں، مخدوم محمد ہاشم سندھی ہیں، عبد اللطیف بھٹائی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سب سے بڑے توحید کے علمبردار ہیں. یہ بعد میں جو آئے ہیں نا انہوں نے چونکہ وہ عمل نہیں رہا اولیاء اللہ والا، انہوں نے اس کو چھوڑ کے ہمیں بدعات کے چکر میں ڈال دیا کہ کوئی ان کے عمل کو دیکھے ہی نہ. ورنہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یعنی سب سے پہلے سندھی میں تفسیر حضرت عمر نور نے لکھی ہے. سب سے بڑا کام جو ہے مخدوم محمد ہاشم سندھی نے کیا ہے. اور یہ بالکل مدارس دین اسلام ہیں آپ کے ملتان سے اور یہ سندھ سے. اور جہاں جہاں آپ کو کھجوروں کے درخت ملے نا، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. یہ وہ راستے ہیں جہاں سے تابعین گزرے ہیں، جہاں سے محمد ابن قاسم گزرا ہے، جہاں سے مجاہدین عرب گزرے ہیں. وہ مکے سے اٹھے تھے، بغداد سے اٹھے تھے، اور 3 لڑکیوں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے راجہ طاہر کو جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آج مسلمان ہے ماشاءاللہ، اپنی لڑکیوں پہ خود کتے چھوڑ رہا ہے. کون مسلمان ہے؟ 7 سال کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی مل کے زنا کرتے ہیں. انا للہ. یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے بھائی مسلمان ہے؟ ان کو اسلام کی سزائیں ملے نا، مجال ہے تمہارے ملک میں کبھی جرم ہو. تم اسلام کو نہیں مانتے، الٹے ہو جاؤ، امن نہیں ہو سکتا. تم الٹے لٹک جاؤ نا جی، 4000 فورس بنا ڈالو، کبھی امن نہیں ہوگا. امن تب ہوگا جب قرآن پہ عمل کرو گے. امن تب ہوگا جب دامن محمد مصطفیٰ پکڑو گے. امن تب ہوگا جب عدل ہوگا. امن تب ہوگا جب انصاف ہوگا. ظلم کو ظلم کے ساتھ کبھی ختم نہیں کیا جاتا. کپڑا پلید ہو جائے تو پیشاب کے ساتھ کبھی نہیں دھویا جاتا. ورنہ پانی تو وہ بھی ہے، اور ہے بھی بڑا اینٹی سیپٹک قسم کا پانی. وہ ایک ہندو وزیر تھے، وہ پیشاب پیتا تھا اپنا. وہ کہتا میں اینٹی بایوٹک نہیں کھاتا، یہ میرے اپنے پاس نل لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کہتا کہ جا کے کیپسول کھائیں. وہ اپنا پیشاب نکال کے گلاس میں پیتا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں، انہیں حقائق ہیں. تو اس لیے آپ سمجھیں وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ساری دنیا نے قرآن و حدیث کی تعبیریں خود بنائی، جب یہی ہوگا تو یاد رکھو وحی کا معنی یعنی خفیہ طریقے سے بات کا پہنچانا. اب 3 طریقے ہیں، یا اللہ دل میں ڈالیں گے، یا پردے کے پیچھے سے بات کریں گے، یا فرشتہ بھیجیں گے. ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ کی توفیق دے. اور دعا کر لیں دل سے، اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور کر دیں. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اس عاجز کے لیے بھی کبھی یاد آؤں تو شفا کی دعا کیا کریں. بہرحال اگر تم نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تم بھائی کے گھر جاؤ تو طلاق ہوگی، احناف کے نزدیک طلاق ہو گئی لیکن رجوع کر لو. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے. کہتے جی کہ صفا مروہ کی دوسری منزل پہ گول چکر لگایا ہے. پتہ نہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے. جن نے لگایا ہے ان سے پوچھو، میں نے لگایا ہے. اور نیچے قبر تو کوئی نہیں، تم کیوں گھبرا رہے ہو کہ قبر پہ قبہ نہیں بنا، نیچے قبر ہے صفا پہ. آب زمزم سے کفن دھونا اگر یہ دین ہوتا تو حضور پاک نہ حکم دے دے کہ کفن دھو کے لے آؤ. حاجی کو دھو ڈالو تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے، تو کپڑا ٹھیک ہو جائے گا. تم جو روزانہ ماشاءاللہ پانی بھی پی رہے ہو اور منہ پہ بھی ڈال رہے ہو، روزانہ الحمدللہ شیو بھی فرما رہے ہو، تم پر تو زمزم نے کوئی اثر نہیں کیا. کہتے جی کہ پاکستان میں امن کے لیے دعا کریں، اللہ پاک پورے ملک میں امن قائم فرمائے.
اب تو حد ہو گئی ہے نا جی، مسجدوں میں مدرسوں میں علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہم تو بھائی چھوٹے لوگ ہیں، نہ سیاست سے تعلق ہے نہ اتنے بڑا معلومات رکھتے ہیں، لیکن ایک دل میں ایک بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، مسلمان نہیں کر رہے، کوئی اندر کفر کی طاقت ہے جو کسی پردے کے اندر ہمیں لڑا رہی۔ علاج کیا ہے کہ ساری قوم ایک دفعہ گھروں سے نکل کے میدانوں میں آ کے اللہ کے آگے گر جاؤ، 2 رکعت نماز توبہ پڑھو اور خدا سے معافی مانگو، اور کوئی علاج نہیں۔ یہ پولیس کیا کرے بیچارے؟ یعنی آپ کا مثلا ایک سڑک ہے 2000 میل لمبی، کہاں پہرا لگائیں؟ ایک مارکیٹ میں 10,000 دکان ہے، کہاں کھڑے ہوں؟ یہ تو بس خام خواہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے یہ نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا وہ۔ کہتے تھے کہ اگر ہم پاکستان سے آئیں تو برتن یا کھانے کی چیزیں ساتھ لائیں، کوئی مانی مرضی ہے، کوئی منع نہیں۔ اچھا، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ پہلے آدمی اپنا عمرہ ادا کر لے، اس کے بعد والدین کا جو بھی عزیز ہے پھر ان کا کرے۔ اگر پتہ نہیں اسلام نبی قبر میں زندہ ہیں اس لیے کہ وہ عالم الگ ہے، وہ عالم الگ ہے۔ زندہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آ کر وہ باہر روٹی کھانا شروع کر دیں۔ عند ربہم، اور پھر قبر کی زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عالم دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں زندگی عالم چلو عالم آخرت میں آپ سب زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو وہاں سے آؤ گے مولوی جمعہ پڑھانے کے لیے؟ تو یہ کیا اعتراض ہے کہ اگر قبر میں زندہ ہے تو باہر کیوں نہیں آتے؟ تم عالم آخرت سے آ کر دکھا دینا مجھے دنیا میں۔ تو ہر عالم کا الگ حکم ہے۔ طواف وداع وہی ہے جیسے عام طواف کرتے ہو، بس نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا وداع ہے اور اللہ مجھے پھر لے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ قبر میں نہیں آتی، تو سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ دیواروں سے۔ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ مٹی سے ہو رہا ہے اور قبر کی دیواروں سے ہو رہا ہے یا مردے سے ہو رہا ہے؟ عقل کرو، روح علیین میں ہوتی ہے لیکن تعلق اس جسد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی، اب جناب چاند اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی، اب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں، لیکن پنچ کرتے ہو اسی نمبر سے فوراً تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں بندہ بنا سکتا ہے، اللہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، بڑا اچھا ایمان ہے تمہارا۔ حضور نے اپنی حیات میں سارا کچھ اپنی حیات میں فرمایا نا کہ قبر میں یہ ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال۔ یہی حضور نے فرمایا تھا نا کہ الآن یسأل، کہ اب قبر میں سوال ہوگا، بھائی کے لیے دعا کرو۔ یہ ساری باتیں حضور نے حیات میں ہی سمجھا دی ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی رؤوف الرحیم اور خدا بھی رؤوف الرحیم، تو لوگ جناب یہ کیوں نہیں کہتے کہ بندہ بھی سمیع بصیر اور خدا بھی سمیع بصیر؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بندے کو سمیع اور بصیر، اور هو السمیع البصیر، اللہ بھی ہے۔
تو لفظ کا موافق ہونا جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا. تیری سماعت کی ایک حد ہے، اس کی سماعت کی کوئی حد نہیں ہے. تیرے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے. تیری رؤوف اور رحمت کی ایک حد ہے. وفات ہو گئی، وہ بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ کی رافت و رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. جیسے شیر اور شیر لکھا تو ایک جیسے جاتا ہے نا، کہ شیر لکھو گے یا لکھو گے شیر. شیر کا معنی دودھ ہے، شیر کا معنی وہ جنگل کا جانور ہے، تو کیسے برابر ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، یعنی نہ کرنے کی بھی حدیثیں تو ہیں لیکن تھوڑی ہیں تو صحیح نا، شکر ہے، یہ تو مان لیا نا. ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے، تم زیادہ کے چکر میں کیوں ہو؟ ہمیں تو ایک حدیث بھی حضور کی مل جائے تو بڑی بات ہے. اور پھر ذرا مسلم شریف کھول کے وہ حدیث بھی پڑھنا جہاں حضور نے منع کیا ہے. علامہ نجفی کبھی آ کے کسی علماء یعنی شیخ رحمت اللہ علیہ ابن باز سے نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی اس کی بات ہوئی ہے. چپل میری غائب ہو جاتی ہے، تھیلی میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھو، یہ تھوڑا کہ غائب ہو جائے لوگوں کی پہن لو. کہتے ہیں جی حضور کا بدن مبارک جو ہے 3 دن چارپائی پہ رہا. یہ باتیں ہیں بنانے والی. حضور وفات ہوئی ہے حجرہ عائشہ میں، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں. صحابہ نے آپ پر جا کے یعنی وہ جنازے والی دعا نہیں پڑھی. 10 صحابہ اندر جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے واپس آ جاتے. کیوں؟ حضور کو ضرورت ہی نہیں اللہم اغفر لحینا کی. اللہ کے نبی فوت ہو گئے، فوت کے بعد حیات ہے. کیوں تمہارے دماغ میں کوئی روڑی اٹک گئی ہے؟ یعنی جو اللہ اب ہمیں زندہ کر سکتا ہے موت کے بعد نہیں کر سکتا. اللہ کے انبیاء پہ موت برحق ہے، موت کے بعد پھر حیات ہے. رد اللہ علیہ روحی فتعاد روحہ فی جسدہ. روح لوٹائی جاتی ہے. کیوں تمہیں حدیثیں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں نبی کا دشمن بن گئے ہو؟ کہتے جی کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کوئی 10 دن لگاتے ہیں، کوئی 40 دن لگاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. ساری زندگی لگا دو. صحابہ تو مکے سے نکلے واپس ہی نہیں گئے، جہاں گئے بس چلتے گئے دین پھیلاتے گئے، فوت ہو گئے. نہ تمہیں یہ ساری باتیں دین کی کیوں کھٹکتی ہیں؟ 2 سال کے لیے نوکری پہ آ جاتے ہو ویزا لے کر، یہ تو کبھی نہیں کھٹکا تمہیں. 5 سال سے دوسرے ملکوں میں ہو، بیویاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ماں باپ وہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ تو کبھی مولوی سے نہیں پوچھا کہ جناب کیا کروں. یہ جو دین کے لیے کہتا ہے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. 40 دن تو اللہ نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا تھا نا. اللہ چاہتے 41 دن کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ پتہ نہیں ان کو دین سے کیا چڑ ہے. اصل اندر شیطان ہے نا، وہ آرام نہیں دیتا. اگر آدمی امام رکوع میں ہے اور تم رکوع میں شامل ہو جاؤ، لیکن شفت جان لو پہلے کھڑے ہوں گے آپ اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں گے. یہ نہیں کہ ادھر سے ہی رکوع میں آ جاؤ. اور رکوع میں تمہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم مل جائے، تمہیں رکعت مل گئی. یہی تو کہتے ہیں ہم. دیکھو اس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، لیکن رکعت ہو گئی. تو بغیر پڑھے کیسے ہو گئی؟ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع. جس کو رکوع مل گیا رکعت مل گئی. میں نے 5 طواف کیے ہیں لیکن ان کی 2 رکعت نہیں پڑھی. تو اب پڑھ لو، جب بھی یاد آئے پڑھ لو 2 رکعت کر کے. یہ کفن وفن جو ہے نا، کسی جو مردے نہلاتے ہیں نا، ان سے پوچھ لینا.
اگر تم کاٹ لیتے ہو 2 آنے نفع کماتے ہو 4 آنے یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت یعقوب کی نکاح میں 2 بہنیں تھیں، کون سی؟ تمہاری برادری سے تھی؟ نہیں، مقصد ہے تمہارے علاقے سے حضرت یعقوب نے شادی کی کیا؟ ان 2 بہنوں کا نام تو بتاؤ مجھے قرآن میں، اور اگر ہوں تو وہ شریعت ہی الگ ہے۔ حضرت آدم کے اولاد میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ کیا جھگڑا ہے آپ کو؟ یہ کچھ سالی سے عاشق ہوگا نا، چکر چلانا چاہتا ہے۔ اتنا پیر تو میں بھی ہوں نا، خط دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کہ تمہاری نیت گڑبڑ ہے۔ بھائی اشراق کی نماز سورج نکل کے جب اوپر آ جائے قیدا رمحن، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، یہ اشراق ہے۔ اور ضحیٰ کی نماز یہ ہے کہ جب 8-9 بجے سورج کی دھوپ تیز ہو جائے، پاؤں جلنے لگے، پھر ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک عورت کے لیے سطر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ پاؤں ایک طرف نکال کے زمین کے قریب ہو کے سجدہ کرے، تاکہ اس کی موومنٹ جو ہے مردوں کی طرح نہ ہو۔ کچھ لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، چلو رکھتے تو ہے نا، رکھنے تو دو بیچاروں کو، سنت ایک مشت کے برابر ہے۔ اب داڑھی والا تو بن گیا ہے، آگے اللہ بڑھانے کی بھی توفیق دے دے گا۔ ان سے تو بہتر ہے نا جو بالکل ماشاءاللہ ہر وقت اس طرح پھیر کے بادام بنے ہوئے ہیں۔ مولانا کا لفظ جو ہے اللہ کے نبی نے بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولا القوم منہم، ایک حدیث فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، لیکن نماز کے درود میں حضور نے استعمال نہیں فرمایا تم بھی نہ کرو، ورنہ لفظ مولا کا استعمال تو کئی، مولا مانے غلام بھی ہے، مولا کا معنی سید بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے، ایک معنی تھوڑا ہے۔ ایک سلام پھیریں جنازے میں جائز ہے، 2 پھیریں جائز ہیں۔ قرآن کے الفاظ کو ہندسوں میں لکھے یہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ ٹائی وغیرہ پہننا بالکل ناجائز ہے۔ ایک عورت کراچی سے روانگی کے بعد احرام کی حالت میں ایام حیض آ گئے، ٹھیک ہے، اپنے ہوٹل میں رہے، یہ رومال کھولنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی احرام نہیں ہوتا عورت کا، عورت کے کپڑے ہیں وہی احرام ہے۔ یہ تو وہ باندھتے ہیں کہ بال شال نہ کھلے، وہ کھول دے، بالکل کوئی بات نہیں۔ جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ یہ اتنے بڑے سوال پڑے کون؟ اللہم صلی علی محمد بعدد لیل نہار عدد، یہ تم نے لکھا ہی غلط ہے، خدا کا خوف کرو، لکھنا آتا نہیں مسئلہ پوچھتے ہو، کوئی حرج نہیں پڑھنے تھے۔ طواف کے دوران میں آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ موبائل پہ 24 گھنٹے باتیں ہی کرتے رہو، بتاتے رہو میں اب جناب یہاں ہوں، اب میں وہاں ہوں، آپ نے کیا پکایا ہے، کھانے میں کیا ہے، میری زیادہ تری پڑ گئی، یہ طواف ہے؟ کون کہتا ہے آپ کو؟ طواف اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ طواف میں بات کرنا جائز ہے، کیا مانا؟ کسی آدمی نے پوچھا بھی نماز ہو گئی ہے، آپ نے بتایا نہیں ہوئی، یعنی کوئی دین کی بات پوچھی، آپ نے جواب دے دیا۔ یہ تھوڑا ہے کس سے کہانیاں کرتے رہو اور حال حوال کرتے رہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کعبہ کے ارد گرد جو ہے 7 چکر کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے 7 چکر کیے ہیں، ہم تو نبی کے تابع ہیں۔ آسمان 7 کیوں ہیں؟ پھر ان کو بھی کم کریں۔ زمینیں 7 کیوں ہیں؟ ان کو بھی کم کریں۔ آدمی یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ بندہ سجدہ کرتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، کیا ایک توڑ ڈالیں؟ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی صفا مروہ دوڑتے ہوئے خون نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے،
پھر اگر پھر اس نے بال کٹوائے ہی نہیں تو بال بھی کٹوائے اور ایک دم بھی دے.